बदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी धरती की जहां से जंगी और अय्यूबी सल्तनत उठी। नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में कैसे पता चला कोई मदीना शहर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इसी धरती से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर गैरतमंद हाकिम निकला जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। न कि आज़ाद करवाया बल्कि ऐसा खौफ इनके दिल में बैठ गया कि 761 साल तक माएँ बच्चों को डराती रहीं कि सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जब इनकी वफ़ात हुई तो इस वक्त इनके कुल असासे कितने थे? आपने वीडियो में एक शख्स को गूंगे और नाबीना लोगों का इलाज करते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं वो आज किस कंट्री में हैं? दोस्तों, ये ऐसा खित्ता है कि यहाँ की औरतें सोने की चेन पहनने की बजाय सोने की बेल्टें बांधती हैं। ये ऐसी धरती है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मुल्कों में बटा हुआ है, जिसे कोई भी जायज़ हकूक देने को तैयार नहीं। करोड़ों लोगों की सरजमीन सिर्फ ख्याली दुनिया है, लेकिन दुनिया के नक्शे में इनका कोई कंट्री नहीं है। इन सब की तफसील बताने से पहले स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली कर आया बखैर रागले मरहबा जी आयनो खुश आमदीद और वेलकम। कुर्दिस्तान, ग्रेटर कुर्दिस्तान, जिसे लैंड ऑफ कुर्दिस्तान भी कहा जाता है, मशरक़ वस्ता के एक जोग्राफियाई और सकाफ़ती खित्ते का नाम है जिसमें कुर्द नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत है। इनकी मादरी ज़बान कुर्दी है जो सुरानी हरूफ तहज्जी और हवर अल्फ़ाबेट में लिखी जाती है। कुर्दिस्तान कभी भी तारीख़ में एक अलहदा से मुल्क नहीं था। वजह यह है कि माजी में ये तमाम इलाका एक ही खित्ते में शुमार होता था, लेकिन आज कुर्दिस्तान के इलाके तुर्की, शाम और इराक में तकसीम शुदा हैं। कुछ इलाके ईरान में भी हैं। कुर्द 300 साल कबल मसीह से इस इलाके में आबाद हैं, जिसे कुर्द कुर्दिस्तान कहते हैं। 7वीं सदी में कुर्द मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। कुर्दिस्तान के लोग 99% सुन्नी मुसलमान हैं और इस्लाम से इनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। इनकी अक्सरियत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ी की पैरवी करती है। कुरून वस्ता के दौरान ये खित्ता मकामी सरदारों के ज़ेरे इक़्तिदार आया। 10वीं और 11वीं सदी में इस पर कुर्द मरवानियान ख़ानदान की हुकूमत थी। मोहतरम नाजरीन कराम, 14वीं सदी से इस खित्ते को ज़्यादातर सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया गया था। 18वीं सदी में कुर्द बाशिंदों का ये इलाका सफ़वी ईरान और उस्मानी सल्तनत के दरमियान तकसीम हो गया। पहली जंग अजीम से कबल पेशतर कुर्द बाशिंदे सल्तनत उस्मानिया के सूबा कुर्दिस्तान के रहायशी थे। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद सन 1916 में बरतानिया और फ़्रांस ने इस इलाके को शाम, इराक, तुर्की और ईरान में तकसीम करने का खुफिया माहिदा कर लिया ताकि चारों ममालिक में कभी भी अमन ख़राब किया जा सके। आज 4 से 4.5 करोड़ लोग कुर्दिस्तान नामी ख्याली मुल्क के बाशिंदे हैं। इनका अपना वतन नहीं है, लेकिन मुश्तरका ज़बान, सकाफ़त, तहज़ीब, रवायत और तारीख़ की मदद से कुर्दों ने अपने वतन को अपने दिलों में ज़िंदा रखा है। तुर्की के दायरा इख्तियार में कुर्दिस्तान का वो हिस्सा है जिसे तुर्क कुर्दिस्तान या शुमाली कुर्दिस्तान कहते हैं, जो मशरकी और जनूब मशरकी अनातोलिया के इलाकों में वाक़ है। तुर्की के 81 सूबों में से 13 सूबों में कुर्दों की अक्सरियत है। दियारबकर में सबसे ज़्यादा कुर्द नस्ल के लोगों की है। सन 2016 में तुर्क बागियों का तुर्की की हुकूमत के साथ पुरतशद्दुद तसादम हुआ था। इस तसादम में कदीमी दियार बकीर शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस इलाके में जारी तामीराती काम दरअसल इस जंग के ज़ख्मों के निशान हैं, और इसके बाद अलहदगी पसंद कुर्दों की जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। तुर्की में तकरीबन 20 मिलियन कुर्द आबाद हैं, जिनमें से अक्सरियत जनूब मशरक़ में आबाद है। अगरचे तुर्क माशरे में कुर्द शनाख्त ज़्यादा काबिल कबूल हो चुकी है, लेकिन तुर्क हुकूमत ने सिर्फ स्कूलों में कुर्द ज़ुबान को इख्तियारी के तौर पर पेश करने की इजाज़त दी है, और तुर्क हुकूमत ने दीगर इनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, तुर्की और शाम से करीब
عراق کے شمال میں دریائے دجلہ پر آباد ایک مشہور شہر ہے موصل۔ صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانے نینوا کے کھنڈر ہیں اور یہ سٹی زیادہ تر کرد لوگوں پر مشتمل ہے۔ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی تھا، جو اسی شہر میں 1118 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نے مدینہ کے لیے کوچ کیا۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی، اعلان کیا اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ سلطان ہر آنے والے شخص کو غور سے دیکھتا، لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پھر پوچھا۔ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے، وہ بڑے ہی پرہیزگار ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہائش پذیر ہیں؟ بتایا گیا ہے روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں۔ سلطان فوراً اٹھا، اس مکان میں داخل ہوا۔ اس مکان میں اس کی نظر چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ ان دونوں بزرگوں نے اعتراف کیا، ہر رات وہ سرنگ کھودتے اور کھدی ہوئی مٹی تھیلوں میں بھر کر جنت بقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر روضہ مبارک سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ دوستو، کردستان کا فلیگ 3 کلر کے رنگوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے ٹاپ پر ریڈ، سینٹر میں وائٹ اور اس کے باٹم میں گرین کلر کی پٹی لگی ہے۔ اس پر 21 کرنوں والا گولڈن سن بنا ہے۔ کرد ثقافت مختلف دیسی گروہوں کی بہت سی قدیم روایات پر مشتمل ہے، جو قدیم زمانے کے مختلف دور کے واقعات کے دوران کرد برادریوں میں ضم ہو چکی ہیں۔ عراقی، ایرانی، ترکی، اسیریائی، آرمینیائی اور کردستانی فن کا خوبصورتی سے امتزاج ہے۔ دیسی کھیلوں سے لے کر عالمی شہرت یافتہ قالین بافی، خوبصورت قالین بننا ایک فن ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ کرد دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جشن نوروز، جسے نئے سال کی ابتدا مانی جاتی ہے، کردستان میں 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً 30 کروڑ انسان یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس روایت کا تعلق صدیوں پرانے زرتشتی مذہب یعنی آگ کے پجاری مذہب سے ہے۔ یعنی مجوسیوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ان کے پرکھوں میں جو آگ کی محبت تھی وہ کسی نہ کسی طرح رسموں میں آج بھی نظر آتی ہے۔ آج بھی یہ تہوار ایران، افغانستان، تاجکستان، آذربائیجان، ترکی، چین اور عراق کے کچھ علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اسے منانے کا انداز بھی مختلف ہے۔ اس موقع پر ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوتوں پر بلایا جاتا ہے، جبکہ بچوں کو نقد رقوم اور مٹھائیاں دی جاتی ہیں۔ اس روز سین سے شروع ہونے والے 7 کھانے میز پر سجائے جاتے ہیں۔ ایک آئینہ بھی ساتھ رکھا جاتا ہے۔ سال کا آغاز آگ کے ایک الاؤ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے کرتے ہیں۔ کردوں کا لباس سب سے مختلف ہے۔ مرد اپنی شرٹ کو شلوار میں ڈال کر اس پر رومال اور بیلٹ باندھتے ہیں اور سر پر بلیک یا سرخ رنگ کے دھاری دار رومال کو مخصوص انداز میں باندھتے ہیں۔ عورتیں لمبی بیگی گاؤن پہنتی ہیں جسے حلبجہ اور اسیرین لباس کہتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں کاجل لگانا نہیں بھولتی۔
کرد مرد تو مرد، عورتیں بھی بہادر مانی جاتی ہیں۔ یہاں پر شادیوں یا خوشی کی تقریبات میں مرد اور عورتیں دائرے کی شکل میں کرد ڈانس کرتی ہیں۔ دائرے کے پہلے شخص کے ہاتھ میں رومال یا تسبیح ہوتی ہے جسے ساتھ ساتھ گھماتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں باریک سونے کی چین نہیں بلکہ سونے کی بیلٹیں باندھتی ہیں، کیونکہ یہاں شادی میں سونے کی نمائش خوب کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سلطان نور الدین زنگی کے ایک فوجی افسر تھے جسے ہم آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین کرد نسل تھے۔ صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ 1187 میں رینال کو ہتین کے مقام پر شکست دی۔ ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، یورپ کی متحدہ افواج کے خلاف جنگ کی۔ آخر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کو واپس مل گیا۔ سلطان نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انگریز مورخ لین پول لکھتا ہے کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ 4 مارچ 1193 میں صلاح الدین 54 سال کی عمر میں شام کے شہر دمشق میں انتقال کر گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کھربوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے۔ ان کے پاس صرف 1 سونے اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ انہیں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں سلطان صلاح الدین پر نازل ہوں۔ محترم ناظرین کرام، انسائکلوپیڈیا کے مطابق کردستان کا رقبہ ترکی میں 1,90,000، ایران میں 1,25,000، عراق میں 65,000 اور شام میں 12,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس طرح کردستان کا کل رقبہ 3,92,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اس خطے میں تقریباً 45 ملین کرد باشندے رہائش پذیر ہیں اور اس کے اہم ترین شہر دیار بکر، وان ترکی میں ہیں، موصل، اربل، کرکک عراق کے اندر آتے ہیں، کرامن شاہ ایران میں ہے اور الحسکہ شام میں شامل ہے۔ کرد مشرق وسطیٰ میں چوتھا بڑا نسلی گروہ ہے۔ عراق کے شمال میں خود مختار کردستان کے علاقے پر کردستان ریجنل گورنمنٹ کی حکمرانی ہے اور عراق کے 2005 کے آئین میں اسے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ عراق کے نیم خود مختار کردستان میں آئل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی طرح صرف سمگلنگ کے ذریعے ہی فروخت کرتے ہیں۔ کردستان کے دارالحکومت اربل میں عراق سے علیحدگی کے لیے ریفرنڈم بھی کروایا گیا تھا، لیکن اسے عراق تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل ہی واحد وہ خطہ ہے جو کھل کر کردوں کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ دنیا کی بہترین قرات کرنے والے قاریوں میں سے ایک راد محمد الکردی بھی ہیں، جن کی خوبصورت آواز میں قرآن تو آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ آپ کا تعلق عراقی کردستان سے ہے۔ 2007 میں وہ 15 سال کی عمر میں کرکک شہر کی امام شافی مسجد کے امام بنے۔ ان کی دل نشین آواز اور قرآن کی تلاوت کا انداز دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر بے حد پاپولر ہیں۔ یزیدیت کردوں میں یہ ایک مذہب ہے جس کی بنیاد 12ویں صدی میں عدی بن مسیفر نے رکھی۔ کرد برادریوں میں 5 لاکھ سے زائد یزیدیت کے پیروکار ہیں۔ کوئی بھی یزیدی جو اپنے مذہب سے باہر شادی کرتا ہے اسے اس مذہب سے نکال دیا جاتا ہے۔ یزیدی لوگ بنیادی طور پر عراق میں نینوا کے آس پاس کے علاقے میں واقع ہیں۔ لالش یزیدیوں کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے عقیدے کے بانی کی قبر ہے۔ محترم ناظرین کرام،
मला अली कुर्दिस्तानी, जिनके बारे में मशहूर है वो दम के ज़रिए गूंगे बहरे बच्चों का इलाज कर सकते हैं। सैकड़ों अफराद इनका पता पूछते रहते हैं, इनका क्लिनिक किधर है। इनका क्लिनिक अरबिल शहर से 40 किलोमीटर दूर कलक नामी कस्बे में वाक़ है, जिसे इराकी हुकूमत, सेहत के हुक्काम कई बार बंद कर चुके हैं। इन्हें पहले अपने मुल्क से निकाला गया था, फिर इन्हें सऊदी अरब में गिरफ़्तार किया गया और अब वो अपना काम उज़्बेकिस्तान में जारी रखे हुए हैं। कई लोग सोशल मीडिया का इनको देखते हैं और इन पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इन्हें फ्रॉड समझते हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये थी आज की वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।